لائک کمنٹ شیئر الحمد حکیم احسان لله اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. صدق الله العظيم. محترم ساتھیوں، سبع وعشر قرات کا کلاس نمبر 10 ہے۔ قرآن کریم کے مختلف ادوار جو کتابت کے ہیں، پہلے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت قرآن اور کاتبین وحی کا ذکر گزر گیا۔ اب دوسرا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتابت قرآن کا ہے، اس کا بیان اور بحث ہے۔ تو یہ سبع قرات سے پہلے کچھ ضروری بات ہیں، پھر انشاءاللہ سبع قرات کا کتاب شروع کریں گے شاطبیہ کے طرز پر۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ ہے عقیدہ اطراب القصائد، اس میں شعر نمبر 21 میں وہ لکھتا ہے: وَلَمْ يَزَلْ حِفْظَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ عَلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِرًا. وَلَمْ يَزَلْ حِفْظَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ عَلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِرًا. یعنی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت وہ صرف حافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کا مدار حفظ پر تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کے دور میں بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا وہ ظاہر ہوا اور اس نے بہت زیادہ قاریوں کو قراء کو شہید کر دیے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جیسا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں: ان الیمامۃ اہواها مسیلمہ کذاب فی زمن الصدیق اذا خسرا. ان الیمامۃ اہواها مسیلمہ کذاب فی زمن الصدیق اذا خسرا. یعنی مسلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو شریک بنایا اور کہا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی پیغمبر ہوں۔ تو پھر سمامہ نے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، سمامہ نے کہا ادھر کہ تو جھوٹا ہے اے مسلمہ، مکار ہو۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پھر بڑے بڑے قراء اس نے شہید کیے۔ حضرت براء بن مالک، یہ مشہور واقعے گزرے ہیں تاریخ میں، مختصر وقت میں اور مختصر کلاس میں یہ سب کا ذکر کرنا محال ہے۔ پھر حضرت براء بن کعب، حضرت براء بن مالک نے بعد میں سخت حملہ کیا یمامہ میں، اور وہ ایک باغ میں اس کو بند کیا۔ پھر باغ میں حضرت براء بن مالک باغ میں انتہائی کمزور صحابی تھا، پھر انہوں نے گیٹ بند کیے تو صحابہ باغ میں اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر براء بن مالک کو چند صحابہ نے ڈال پر بٹھا کر تلواروں پر اس باغ کے دیوار سے پھینک دیا۔ پھر انہوں نے 200 زخم بھی کھایا اور وہ گیٹ کو کھول کر گیٹ کو صحابہ کے لیے کھول دیا۔ صحابہ اندر داخل ہو گئے اور مسیلمہ کذاب ادھر وہ قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے تاریخ میں۔ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام خوب پھیل گیا تو اس کا جھوٹ اشکارا ہو گیا، اور یہ مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو چراتے تھے اور اپنی طرف سے آیات گڑھ لیتے تھے، اور پھر اس آیات کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے بعد اپنے دوسرے آیات گڑھ لیتے،
جیسے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے والنازعات نزعا والذاریات زرعا، یہ مسلمہ کذاب کے الفاظ ہیں، والحاسدات حسدا والطانخات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا، بہرحال الی آخری ہی ایسے آیات بناتے تھے کہ لوگ اس پر ہنستے تھے کہ والخابزات خبزا کا کیا معنی ہے۔ تو یمامہ میں 1200 قراء جب شہید ہو گئے، فتح الباری میں 700 سے زیادہ لکھے ہیں، مختلف علامہ طیب رحمۃ اللہ 1200 لکھے ہیں، بعض نے اس کی تعداد اور بتایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ 245 سے باب جمع القرآن، یعنی تیسرے نمبر پر باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور درخواست پیش کی کہ ایک جلد میں قرآن کو اکٹھا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ہم سے ختم ہو جائے دنیا سے، کیونکہ قراء بکثرت شہید ہو رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مامور کر کے قرآن لکھا۔ عمر نے کہا ھذا واللہ خیر، فلم یزل عمر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق فرماتا ہے فلم یزل عمر یرجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، فقال ابو بکر انک رجل شاب عاقل، یعنی زید کو ابو بکر نے کہا اے زید، یا زید انک رجل شاب عاقل، تو نوجوان ہے اور عاقل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ وحی لکھتے تھے، کنت تکتب القرآن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وحی لکھتے تھے، تو آپ قرآن کو انشاءاللہ لکھیں گے۔ زید نے کہا فواللہ لو اکلفونی ان اقلا جبلا من الجبال کأن لم اسقل منا جمعا من القرآن، یعنی زید نے کہا کہ اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے اس جگہ کو کرو اور دور کرو، یہ مجھے زیادہ مشکل بات نہیں ہے اس سے کہ میں قرآن کو جمع کروں، انتہائی مشکل کام پر آپ نے مجھے مکلف کیا۔ تو زید نے ابو بکر سے بہت مکالمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہ کیا وہ ہم کیسے کریں گے، یعنی صحابہ کرام بدعت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ پھر ابو بکر نے عمر کا واقعہ سنا دیا اور پھر اس کو قائل کیا، پھر جمع کیا اور اجمعوا من الصحف والرجال والکتف، یعنی پھر قرآن کو جمع کیا صحیفوں سے، لوگوں سے، اس طرح چمڑوں سے۔ پھر سورہ توبہ کی کچھ آیات، وہ آخرات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دو آیات کہیں سے نہیں ملتے تھے، بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنے تھے اور کہیں سے نہیں ملتے تھے۔ پھر سورہ توبہ کی یہ آیات آخری آیات خزیمہ انصاری کے پاس وہ ملی۔ پھر یہ صحف ابو بکر کے پاس رہا، یہ صحیفے جو اس نے بنائے، پھر عمر کے پاس یہ صحیفہ رہا، پھر ام المومنین حضرت حفصہ کو منتقل ہوئے۔ حضرت زید 2 گواہ کے ساتھ ایک آیت قبول کرتا، خود بھی حافظ قرآن تھا، یعنی 2 گواہوں کے سامنے آیت کو قبول کرتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام 2 گواہوں کی گواہی کے بعد قرآن لکھتے تھے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے وبعد بأس شدید خان مسرعہ وکان باسا علی القرآن مستعیرا، یہ اشعار آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں تھے جب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، اور کسی قدر قرآن باقی تھا اور کسی قدر قرآن کو منسوخ کر دیا گیا آخری سال میں، نیز غیر فصیح لغات بھی آخری سال میں منسوخ کر دی گئی۔ عرض آخرہ میں 2 دفعہ قرآن سال میں سنایا، حالانکہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام 1 مرتبہ سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے اور دور کرتے تھے۔ اور اس میں امت کو بھی تعلیم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ قرآن کا پڑھنا حق ہے مسلمان پر، قرآن کا پڑھنا یہ تعلیم ہے۔ حافظ قرآن یا حفاظ قرآن یا قرآن قرآن کو چاہیے کہ روزانہ 3 پارے تلاوت ضرور کریں، پھر اس کا قرآن سینوں میں محفوظ ہوگا۔
یہ ہمارے اسلاف کا تجربہ ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سے بھی یہ منقول ہے غالباً کہ سال میں 2 دفعہ قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے اور وہ پڑھیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ تھے، لیکن ایک اعتراض بات ہوتا ہے کہ پھر وہ صحابہ سے کیوں اکٹھا کرتے تھے اور صحابہ سے کیوں 2 گواہ مانگتے تھے؟ تو یہ اس لیے جواب اس کا یہ کہ تاکہ یہ دلیل ہو اور ایسا نہ ہو کہ قرآن میں کوئی اور الفاظ شامل ہو جائیں، اور یہ کہ دوسرا جواب یہ کہ قرآن میں سبت یخلق کی ساری قرآن ساری کی ساری قراءت آ جائے مختلف لوگوں سے، مختلف قراءات یہ مختلف لوگوں سے اس لیے سنتے تھے کہ مختلف قراءات بھی قرآن میں جمع ہو جائے مختلف لوگوں کے۔ مثلا ہم بعض لوگ پشتو میں بھی بلوچی زبان بولتے ہیں، بعض وزیر، بعض پشاوری زبان، بعض مروت والا زبان، پشتو میں بھی مختلف زبانیں ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف صحابہ سے اس لیے یہ قرآن وہ زید بن ثابت سناتا تھا تاکہ اور اسے یہ اکٹھا کرتا تھا تاکہ مختلف قراءات بھی قرآن میں آ جائیں۔ تو پھر یہ سورۃ توبہ جو آخری 2 آیات ابو خزیمہ صحابی سے جو ملے اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ خزیمہ بن ثابت ہے یا ابو خزیمہ ہے، آیا یہ ایک صحابی ہے یا 2 صحابی؟ تو اس کا جواب ہے کہ خزیمہ بن ثابت کے پاس جو سورہ احزاب کے آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ملا تھا، اور ابو خزیمہ کے پاس سورۃ توبہ کی آخری آیات ملے تھے۔ یہ 2 صحابہ تھے، ابو خزیمہ کے پاس سورۃ توبہ کے 2 آیات آخری ملے تھے، اور خزیمہ بن ثابت دوسرا صحابی ہے، اس کے پاس یہ ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ یہ آیت ملا تھا۔ تو بخاری کی تفسیر میں ہے زید بن ثابت سے روایت ہے قال لما نسخنا المصحف فی المصاحف، جب ہم مصاحف میں قرآن لکھتے تھے فقدت آیت من سورۃ الاحزاب، تو ایک آیت ہم سے گم ہو گیا سورۃ احزاب کا، کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے، لم اجدها الا مع خزیمہ بن ثابت الانصاری، تو اس کو ہم نے نہیں پایا مگر صرف خزیمہ بن ثابت الانصاری کے پاس پایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ بخاری میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے۔ اور سورہ توبہ میں ابو خزیمہ سورہ توبہ کے آخری 2 آیات ابو خزیمہ سے ملے تھے، تو اس بات میں محدثین کو تردد ہے کیا یہ 2 صحابی تھے یا ایک تھے؟ ایک جگہ ابو خزیمہ کنیت والا اور دوسری جگہ خزیمہ بن ثابت انصاری بغیر کنیت کے، مگر اصل میں بات یہ ہے کہ محدثین نے لکھا کہ یہ 2 صحابی تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔